ارے بہنوں، یہ ترقی کا زمانہ ہے، پرانی باتیں چھوڑو، اس میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ اب آپ یہ بتاؤ کہ اسکول، بازار اور شادی میں کس طرح جاتی ہو، پردے کے ساتھ یا بغیر پردے کے؟ ارے بہن، آپ نے بھی یہ کیا الٹا سیدھا سوال کر لیا ہے؟ اسکول، بازار اور شادی، ان چیزوں سے پردے کا کیا تعلق ہے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ مسلم عورتوں کی ترقی اور آگے بڑھنے میں سب سے مین رکاوٹ پردہ ہے۔ آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، لیکن تم اور تم جیسی عورتیں پردے سے باہر آنا ہی نہیں چاہتی ہو۔ یاد رکھو، اگر مسلمان عورت پردے میں ہی رہے گی تو کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ آج دنیا میں دوسری قوموں کی عورتوں کو دیکھو، وہ مردوں سے زیادہ ترقی کر رہی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ مسلمان عورتوں کی ترقی میں یہ پردہ آڑ ہے۔ افسوس ہے کہ آپ مسلمان ہو کر بھی ایسی سوچ رکھتی ہو۔ مجھے تو تمہاری مسلمان ہونے میں بھی شک ہوتا ہے۔ مناسب یہ ہوگا کہ دوبارہ کلمہ پڑھو اور اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ عجیب بات ہے بہن، میں نے ایسی کون سی بات کہہ دی کہ تمہیں میرے ایمان کے بارے میں شک ہونے لگا ہے؟ ہم سچے مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان والی گھر پیدا کیا ہے۔ اس کے باوجود تم ہمارے مسلمان ہونے میں شک کر رہی ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ اسلام اور مسلمان ہونے کا مطلب بھی نہیں سمجھتی ہو۔ اسلام کا مطلب صرف اتنا نہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ اور اپنا نام مسلمان رکھ لو اور بس، بلکہ اسلام تو اللہ اور اس کے رسولوں کو ماننا اور قرآن و حدیث کے بتلائے ہوئے طریقوں پر مکمل عمل کرنے کا نام ہے۔ اسی میں کامیابی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت اسلامیہ نے عورت پر پردہ فرض کیا ہے۔ یہ کسی مولوی صاحب کا بتلایا ہوا طریقہ نہیں۔ اس لیے پردے کا انکار کرنا قرآن کے ایک حکم کا انکار ہے، اور قرآن کے کسی حکم کا انکار کفر ہے۔ اچھا بتاؤ، پردے کا حکم قرآن میں کہاں ہے؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں پردے کا حکم ہے۔ فرمان باری تعالی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بناؤ سنگھار دکھاتی نہ پھرو۔ مفسرین کرام اس آیت میں تفسیر فرماتے ہیں، اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عورتیں بے پردہ پھرتی تھیں اور اپنے بدن اور اپنے حسن و جمال کو غیر محرم کو دکھلاتی تھی۔ اس بد اخلاقی اور بے حیائی کو اسلام کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ لہٰذا اسلام نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہے اور اپنے حسن و جمال اور اپنے بدن کو دکھلاتی نہ پھرے۔ چلو چلو، تم ہمیں سکھلاؤ گی کہ پیدا کرنا ہے یا نہیں؟ ہماری آنکھوں میں بہت شرم ہے۔ پہلے تم اپنی زندگی پر نظر ڈالو کہ تمہاری زندگی میں کتنی پابندیاں ہیں اور ہم کتنی آزاد ہیں۔ ہم تو اپنی مرضی سے کہیں بھی آ جا سکتے ہیں، لیکن تم اس پردے کی وجہ سے کہیں بھی آ جا نہیں سکتی ہو۔ دیکھو بہنوں، یہ آپ کی سوچ غلط ہے۔ پردے کے ساتھ ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں، اور ویسے بھی عورت کو گھر میں رہنے کا حکم ہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے کا حکم ہے، اور اسی میں بھلائی اور کامیابی ہے۔ اگر عورت کو مجبوری میں گھر سے باہر نکلنا ہو تو بن شور کے نہ نکلے اور خوشبو لگا کر نہ نکلے اور مردوں سے دور ہو کر گزرے۔ ایک مرتبہ
हाँ, तुम्हारी बात सच है, लेकिन दुनिया में इतने सारे मज़ाहिब हैं, फिर भी पर्दे का हुक्म सिर्फ मुसलमान औरतों को क्यों दिया गया है? अरे मेरी प्यारी बहनों, जो चीज जितनी कीमती होती है उतनी हिफाजत से रखी जाती है। जिस तरह हीरे जवाहरात और सोने चांदी को अलमारी और लॉकर में रखा जाता है और लोहे को यूं ही बाहर डाल दिया जाता है। हालांकि दोनों माल है, लेकिन ज्यादा कीमती हीरे जवाहरात और सोना चांदी है, इतना कीमती लोहा नहीं। इसी तरह ईमान वाली औरतें भी ज्यादा कीमती हैं, इसलिए उन्हें पर्दे का हुक्म दिया है। जितनी इज्जत औरतों को इस्लाम ने दी है, किसी और मज़हब ने नहीं दी। हम तो इस्लाम की शहजादियाँ हैं, शहजादियाँ। मेरी प्यारी बहनों, तुम्हारी बात समझ में आ गई और अब हम आज से पूरी तरह पर्दे का मुकम्मल एहतिमाम करेंगे। लेकिन अब आखिरी में ये बतला दीजिए कि अल्लाह ने किन किन मर्दों से पर्दा करने का हुक्म दिया है। सुनो मेरी बहनों, महरम के अलावा तमाम लोगों से पर्दा करने का हुक्म है। और महरम ये है: बाप, भाई, बेटा, नाना, दादा, मामू, चचा, भांजा, भतीजा, नवासा, पोता, ससुर और रजाई भाई वगैरह। अरे क्या चचा जात, मामू जात, खाला जात भाइयों से भी पर्दा करने का हुक्म